ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایک نہایت ہی اہم، حساس اور عقیدے سے جڑا ہوا سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کیا ایک مسلمان کے لیے میری کرسمس کہنا درست ہے، یا کرسمس کی پارٹیوں کے اندر شرکت کرنا یا اس کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ کیا یہ صرف ایک اخلاقی جملہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے؟ آئیے قرآن و حدیث اور فہم سلف صالحین کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، کرسمس کا جو دن منایا جاتا ہے، میری کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاں بیٹے کی آمد ہوئی، اللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، اور جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ماننا کس قدر خطرناک عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے۔ اور اسی صورت کے اندر مزید ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹنے لگیں، زمین ہلنے لگے اور پہاڑ گرنے کو ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا خوفناک عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کی جائے۔ یہ بات اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ مگر اس کے باوجود اللہ کا صبر دیکھیے کہ وہی لوگ جو اس کے لیے اولاد کہتے ہیں، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ انہم لیدعون لہ ولدا، لوگ اس کے لیے اولاد مانتے ہیں، وانہ لیعافیہم ویرزقہم، اور پھر بھی وہ ان کو عافیت اور رزق دیتا ہے۔ سوچئے، جس رب کو گالی دی جا رہی ہو وہی رب رزق بھی دے رہا ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ کیا ہم اس گناہ کی تائید کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اہل کتاب کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو جو اللہ کے اوپر صحیح ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم دینے کی 4 وجوہات قرآن پاک میں ہی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کا اللہ پر ایمان درست نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور دوسرا ہے ولا بالیوم الآخر، یوم آخرت پر بھی صحیح ایمان نہیں رکھتے، اور تیسرا ہے ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام بھی نہیں سمجھتے، اور چوتھا ہے ولا یدنین دین الحق، کہ وہ دین حق کو قبول بھی نہیں کرتے۔ یہ بات قرآن خود واضح کر رہا ہے کہ مسئلہ صرف اختلاف کا نہیں بلکہ عقیدے کی توہین کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کہنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاتمان ابن آدم، ابن آدم نے مجھے گالی دی، اور وہ اس کا یہ کہنا ہے ان علی والدن، کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے نعوذ باللہ گالی دے تو کیا ہم اس کو اس بات پر مبارکباد پیش کریں گے؟ اگر نہیں تو پھر کرسمس کی مبارکباد کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ اور اسی آیت کے اندر تھوڑا سا آگے چل کر فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ اللہ 3 ہے، اور مزید فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو کیا وہ بھی اللہ کے بیٹے ہوئے معاذ اللہ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد یا کسی کو اللہ کا حصہ ماننا یہ کھلا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اس کا حصہ بنا دیا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک یہ کھلا کفر ہے۔ اور فرمایا سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، یعنی یہ معاملہ یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کرسمس کی مبارک کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب ایک مسلمان کرسمس مناتا ہے، میری کرسمس کہتا ہے، تو وہ ایک عیسائی تہوار میں شریک ہوتا ہے، تو لازماً وہ ان کے عقیدے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ایک شرکیہ عقیدے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم،
کہ शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। अब जो लोग क्रिसमस की पार्टियों में शरीक होते हैं या उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, उनसे हमारे चंद सीधे से सवालात हैं। क्या आप अल्लाह ताला के लिए औलाद मानने की तायद करना चाहते हैं? क्या आप ऐसे अकीदे पर खुश होना चाहते हैं जिससे आसमान लरसते हैं? क्या आप अल्लाह ताला को गाली देने की तायद पसंद करेंगे? क्या आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलूफ की हिमायत करेंगे? अगर जवाब नहीं है तो फिर फैसला वाज़ेह है कि हम मुसलमान हैं, हम मेरी क्रिसमस नहीं कहेंगे, हम क्रिसमस की मुबारकबाद नहीं देंगे, हम कुफ्फार की मजहबी ईदों में शिरकत नहीं करेंगे। जैसे कुफ्फार की मुशाबत करना हराम है, ऐसे ही उनकी ईदों में शिरकत करना भी हराम है। और इसके बारे सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक तारीखी कौल है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, वला अइज़्ज़ुहुम इज़ अज़ल्लहुमुल्लाह, जब अल्लाह ने उन्हें जलील किया तो मैं उन्हें इज्जत नहीं दे सकता। ये नफरत नहीं बल्कि ये अकीदे की हिफाजत है। नाजरीन, इस्लाम हमें हुस्न अखलाक सिखाता है, अदल सिखाता है, मगर अकीदे पर समझौता नहीं सिखाता। अल्लाह ताला हमें हक पर कायम रखे, शिरक से बचाए, दीन पर गैरत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो मुफीद लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।